بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ واقعے کا نام ہے سونے کا انڈا دینے والا سانپ۔ محترم سامعین اکرام، یہ واقعہ ایک راہب سے منقول ہے۔ راہب کہتا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کے بل کا معلوم تھا۔ سانپ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتا جس کا وزن 1 مسکال ہوتا۔ صاحب مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا دیا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سانپ سونے کا انڈا دیتا اور وہ شخص اس کو حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر اس قدر جان لیوا تھا کہ بکری کی فوراً موت واقع ہو گئی۔ سب گھر والے بہت غضبناک اور پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر آیا، باہر نکلا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ مسلسل ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے، اور خوش بھی کیوں نہ رہتے، روز سونے کا انڈا مل رہا تھا، اور اس کے معاملے کو، سانپ کے معاملے کو لوگوں پر پوشیدہ رکھا۔ 2 سال کے بعد پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک دوڑا پہنچا، لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم زہر کی وجہ سے پھٹ چکا تھا، اور غلام جو خادم تھا وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ تو اس گھر کے مالک نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ و پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا، لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا، ایسا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے، اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان میاں بیوی کی طبیعت میں لالچ اور بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھونی دی خوشبو میں کئی، اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ، تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر وہ روزانہ انڈا دیتا رہا سونے کا، اور یہ لیتے رہے۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس شخص کی بیوی کو ڈس لیا۔
وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی اور نہ ہی بیوی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو نے اس سے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی، اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی۔ تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو قتل کر کے اپنی جان بچا لے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 مسکال تھا۔ وہ قیمتی موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ لالچ کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو وہ دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے، اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈے کی بجائے یہ موتی دینے لگا، اسی طرح ہو سکتا ہے اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہٰذا مجھے سانپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو میں کئی پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکے بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی شخص خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے فعل سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں سے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک دوستوں اور عزیزوں نے کہا کہ آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ ہم سب نے اس سے کہا تھا کہ اس موذی سانپ کو فوراً ہلاک کر دینا، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اب وہ مال و دولت سے تو محروم ہو گیا اور ساتھ میں اب وہ مرحوم کہلانے لگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ سنانے کے بعد راہب نے کہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سانپ والی حکایت جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اعمال پر ثواب ملے گا، مگر یہ صرف ان کی زبانوں پر باتیں ہیں۔ ہم نیکی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تھوڑے سے عمل سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ہم گناہوں پر فوقیت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں، گناہوں میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، دنیا کی لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں اور آخرت کو بھول کر ہم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی لالچ سے بچنا چاہیے، دنیا کی لالچ سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اس سانپ والی نصیحت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ لالچ سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیشہ لوگ یہی کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ لالچ بری بلا ہے، جو بھی لالچ میں پڑتا گیا وہ اپنا نقصان خود ہی کرتا گیا۔ تو ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے
اور لالچی لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید اور یقین کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنے دوسرے دوستوں رشتہ داروں کو بھی اس بات سے منع کرنا چاہیے کہ لالچ سے بچیں۔ لالچ ہمیشہ ہمیں اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔